الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ روحانی تربیت کی سیریز جاری ہے جس میں تسلسل سے ہم روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانی امراض، روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ اور آج کا مضمون کہ جو شخص یہ فیل کرے اپنے اندر، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ اس بات کو محسوس کرے کہ اسلام کی جو تعلیمات بتائی گئی ہیں وہ میرے اندر موجود نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت مجبور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں، مالک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، آپ اس لیے مجھے بخش دیں اور مجھے جنت میں جانے دیں۔ اللہ رب العزت نہ مجبور ہیں، نہ لاچار ہیں، نہ ہماری کسی بات کے پابند ہیں۔ اللہ رب العزت اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم پیدا کس خاندان میں ہوئے، بلکہ اس بات کو دیکھیں گے کہ بالغ ہونے کے بعد مرنے تک ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ہمارے افعال کیا تھے، ایکشنز کیا تھے، حرکات و سکنات کیا تھی۔ اب جبکہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں کہ کیا ہم اندر سے بھی مسلمان ہیں، یا اسلام جو تعلیمات دے رہا ہے، جو اخلاق سکھا رہا ہے، کیا وہ واقعتاً ہمارے اندر چیزیں موجود بھی ہیں یا نہیں؟ اور جب ہم اپنے آپ کو اندر خالی محسوس کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہیں، تو اس گیپ کو جو بندہ فیل کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنی اصلیت کو پہچان چکا ہے۔ جن چند روحانی بیماریوں کا ذکر گزشتہ سیشن میں کیا تھا، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، شہوات ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، غصہ ہے، جب انسان فیل کرتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہیں اور غلبہ پائے ہوئے ہیں، دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان کبھی بھی فرشتہ نہیں بن سکتا،
حالانکہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، فرشتہ بننا مقصد بھی نہیں ہے۔ یہاں فرشتہ بننا ایک خاص وجہ سے ذکر کیا گیا کہ فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہوتا۔ جب نفس نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے ان میں شہوت نہیں ہوتی، غصہ نہیں ہوتا، غضب نہیں ہوتا، ان کے اندر حسد کینہ نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا۔ چونکہ وہ مادہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل بھی نہیں ہے۔ ٹیسٹ کے لیے تو ایلیجیبل وہی ہوگا نا کہ جس میں یہ چیزیں موجود ہوں اور پھر وہ ان پر صبر کرے، ضبط کرے، برداشت کرے، اسی کا اجر تو پھر جنت ہے۔ تو فرشتہ بننا گویا مقصود ہی نہیں ہے، ہمارا مقصد فرشتہ بننا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پہلے ہی فرشتوں سے افضل بنایا ہے۔ ہاں البتہ ہمیں انسان بننا ہے، وہ انسان جسے اللہ رب العزت انسان فرماتے ہیں، وہ انسان جس پر اللہ رب العزت نے فرشتوں پر فخر فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میں جو مخلوق پیدا کر رہا ہوں یہ کیا کیا اعمال کرے گا یہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اللہ نے فخر فرمایا تھا۔ تو ہمیں وہ انسان بننا ہے، لیکن جب ہم فیل کرتے ہیں، چونکہ انسان ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے، لوگوں کے سامنے نقلی لباس پہن کے اچھا ڈریس اپ ہو سکتا ہے، اپنی شخصیت کے جو ڈارک سائڈز ہیں ان کو چھپا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں خود اپنی ذات سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ اٹ از امپاسبل۔ لوگوں کے سامنے لبادے اوڑھ سکتا ہے، لوگوں کے سامنے نیک بھی بن سکتا ہے، اچھا بھی بن سکتا ہے، حاجی نمازی بھی بن سکتا ہے، سچ بولنے والا بھی بن سکتا ہے، پارسا بھی بن سکتا ہے، لیکن اپنی ذات کے آگے نہیں بن سکتا، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے اسے خوب معلوم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان جو دل میں خیالات سوچتا ہے وہ اسے خوب معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے انسان اپنی ذات سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آج محاسبہ اسی بات کا ہے کہ جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں، تصوف تو نام ہی اپنے اندر جھانکنے کا ہے، اصلاح ہوتی بھی تب ہے جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے۔ جو لوگ دوسروں پر ہمیشہ جو ہے وہ آرگیومنٹس کرتے رہتے ہیں، نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، ان کی اپنی کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جو بنتا ہے یا بناتا ہے صرف وہی پتہ پاتا ہے، واقعتاً ایسا ہی ہے۔ یہ اصلاح کرنا اور کروانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت نے ایک مثال بھی دی، فرمانے لگا کہ ایک بہت ہی مشہور پینٹر تھا، آرٹسٹ تھا، پینٹر تھا، جو بڑی بڑی زبردست قسم کی پینٹنگز بنایا کرتا تھا۔ اس نے ایک پینٹنگ بنائی اپنی طرف سے، اب اس کی زندگی کا شاہکار، ماسٹر پیس، اور ایسی زبردست پینٹنگ تھی کہ دیکھنے والے اشش اشش کر اٹھے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو اور دیکھتا ہوں کہ بھئی لوگ اس کے بارے میں کیا کومنٹس کرتے ہیں۔ لہٰذا اس نے اپنی پینٹنگ کو رات کے وقت میں تاریکی میں چوراہے میں لٹکا دیا اور نیچے ایک سٹیٹمنٹ لکھ دی کہ اس میں کوئی غلطی ڈھونڈ کر دکھاؤ، اس پینٹنگ میں اگر کوئی غلطی ہے تو ڈھونڈ کر دکھاؤ، نشان لگا دو۔ اگلا دن چڑھا تو یہ جب گیا پینٹنگ کو دیکھنے کے لیے کہ جناب لوگوں نے تو تعریفی جملے لکھے ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور لوگوں میں تجسس ہوگا کہ یہ کس زبردست آرٹسٹ نے پینٹنگ بنائی ہے۔ لیکن جب وہ پینٹنگ کو دیکھا اس نے تو وہ حیران رہ گیا کہ اس میں ایک دو جگہ نہیں کئی جگہوں پہ نشان لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی معاملہ ہے، کسی کے معاملے میں اعتراض کرنا، نکتہ لگانا، یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری قوم تو اس میں ماہر ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ تو دیکھے میرے آپ بتاؤ،
ماشاءاللہ اس کے تمام اگلے پچھلے ایپ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ اب لوگ اپنے حساب سے سوچتے ہیں، تو جب ان کو اس نے کھلا چیلنج دیا کہ بھی اس میں سے کوئی ایپ نکال کے دکھاؤ، تو نشان ہی نشان، یہاں سے ایسا ہونا چاہیے، یہاں سے ایسا ہو۔ بہرحال بڑا پریشان ہوا، ڈپریشن میں چلا گیا، ذہنی طور پہ سوچنے لگا کہ میں نے ساری زندگی پینٹنگ کی اور یہ ایک ماسٹر پیس بنایا تھا بڑی محنت سے، کئی دنوں کی تیاری کے بعد، اور میں نے سوچا تھا اس میں تو کوئی فالٹ ہی نہیں ہوگا، اور اتنے سارے فالٹ۔ خیر اس نے مختلف لوگوں سے رائے لی، مشورہ کیا، تو کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کیا کہ جی میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں ذہنی طور پہ بہت جو ہے وہ ڈاؤن فیل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ڈاؤن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو موقع دیں کہ بھی اعتراض کرو تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو کہا کہ کیا کروں پھر؟ انہوں نے کہا آپ دوبارہ ایک پینٹنگ بنائیں، اور اس مرتبہ نیچے یہ سٹیٹمنٹ نہ لکھیں کہ اگر کوئی غلطی ہے تو بتائیں، بلکہ یہ لکھیں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کر کے دکھائیں۔ یہ سٹیٹمنٹ لکھیں، یعنی اگر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بھی اس میں کوئی فالٹ ہے تو اس کا سولوشن بھی دے، اس غلطی کو ٹھیک کر کے دکھائے، یہ لکھیں۔ لہٰذا اس نے ایک اور زبردست ماسٹر پیس بنایا، رات کے وقت جا کے چوراہے میں لٹکا دیا، نیچے یہ لکھا کہ اگر اس تصویر میں آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کو بالکل درست کر کے دکھائیں۔ اگلا دن آیا، یہ جب پینٹنگ اتارنے کے لیے گیا تو دیکھا اس پر ایک بھی نشان موجود نہیں تھا۔ تو لوگوں کی عادت اعتراض کرنے کی ہوتی ہے، اصلاح کرنے کی نہیں ہوتی۔ اصلاح کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اعتراض کرنے والا زبان چلائی جا رہا ہوتا ہے، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی، کہ بھی اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ غلطیاں ہم آپ کی مان لیں گے، آپ بتائیں سیکنڈ آپشن کیا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اب وہ خاموش ہو جائے گا، کیونکہ اصلاح کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال اصلاح سے متعلق یہ بات تھی کہ اصلاح نفس یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اگلی بات جو بڑی قیمتی بات ہے، ہم نے اپنے تمام بڑوں سے سنی کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی فقط ایک ہے۔ دنیا کے کتنے دانشور ہیں، کتنے فلاسفر گزرے ہیں، کتنے سائنٹسٹ گزرے ہیں، ریسرچر گزرے ہیں، بڑے بڑے ڈبل پی ایچ ڈی، ٹرپل پی ایچ ڈی، اور نہ جانے کتنی کتنی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ، جن کے دماغوں میں بڑی بڑی لائبریریز میمورائز تھی انہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے، مگر ساری زندگی ایک سوال کو تلاش کرتے رہے کہ آخر ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے ہمارا۔ تو دیکھیے یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے کہ گھر تو ہمارا تھا جنت، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا، ایک نئے جو ہے وہ سمجھ لے آئی لینڈ کے اوپر بھیج دیا، جزیرے پہ بھیج دیا۔ اب یہاں پر بھیجا، اور پکی بات ہے کہ ایک ٹائم لمٹ کے لیے بھیجا۔ ہم سب کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو ایک خاص ٹائم کے لیے بھیجا۔ تو ہمیں ایک پنجرے میں بھی ڈال دیا گیا اور ٹائم سٹاپ واچ بھی چلا دی گئی، تو خود بخود بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم کے لیے واچ کیا جا رہا ہے، ہمارے ایکشنز کو واچ کیا جا رہا ہے۔ آخر ہم نے کیا کرنا ہے، کس چیز کو اللہ تعالیٰ واچ کر رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو انسان زندگی میں کرتا ہے۔ مثلا لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیا ہم اس دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ نو ڈاؤٹ تعلیم، علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ منزل کہاں ہے، لیکن علم خود منزل نہیں ہوتا، علم تو وہ راستہ ہے۔ لہٰذا کوئی شخص پوچھے کہ بھائی میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، میں کہاں سے جاؤں؟ تو اس کو لاہور میں کھڑے ہوئے ایک شخص نے موٹر وے کا انٹرنس دکھا دی کہ دیکھو یہ ہے انٹرنس موٹر وے کی، یہاں پر آپ اپنی گاڑی ڈال دیں گے تو بس سمجھے آپ اسلام آباد پہنچ گئے۔
اور وہ بندہ اگر وہاں گاڑی ڈال کے بس کھڑا ہو جائے کہ لو جی اس نے کہا تو میں اسلام آباد پہنچ گیا، تو کیا پہنچ جائے گا منزل پہ؟ نہیں، یہ تو اس کو علم حاصل ہوا کہ یہ راستہ ہے، اس راستے پہ میں چلوں گا تو میں اپنی منزل یعنی اسلام آباد پہنچ جاؤں گا۔ تو علم ہمیشہ راستہ ہوتا ہے، گائیڈنس ہوتا ہے، منزل نہیں ہوا کرتا۔ تو سوال ہے کہ اگر زندگی میں انسان علم حاصل کرتا چلا جائے تو منزل کیا ہے؟ پھر وہی کوشچن مارک کہ ہمارا دنیا میں آنے کا پرپز کیا ہے؟ لوگ شادی کرتے ہیں گھر بسانے کے لیے، تو کیا ہم اس دنیا میں شادی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، گھر بسانے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ تو دیکھیے وہ کام تو جانور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ جانوروں کے اندر افزائش نسل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ کئی ایسے جانور ہیں کہ جن کے یعنی بچے جو ہیں وہ مور دین ہنڈریڈز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سانپ اور بچھو جو ہیں ان کے بچے ہنڈریڈز کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، مور دین 100 پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور کئی جانور ہیں۔ خرگوش بریڈنگ کے اندر سب سے زیادہ فاسٹ ہے دنیا میں، پھر تو وہ تو بہترین مقصد پورا کر رہا ہے اپنی زندگی کا۔ ہرگز نہیں۔ انسانی عقل اتنی سمجھ رکھتی ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر گھر بسانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اچھا ہم کیا کھانے پینے کے لیے آئے ہیں؟ تو دیکھیے ہم انسان ہیں، ہم کتنا کو کھا لیتے ہوں گے۔ جانور جو ہیں وہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے کھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے اس زمین کے اوپر۔ پھر سمندر کے اندر اتنی اتنی بڑی مچھلیاں ہیں جو ٹنوں کے حساب سے ڈیلی فوڈ لیتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے پھر انہوں نے اپنے پرپز آف لائف کو سمجھ لیا ہے، آخرت میں وہ کامیاب ہوں گی؟ نہیں۔ انسانی عقل پھر کہتی ہے کہ نہیں، کھانا پینا مقصد نہیں ہو سکتا۔ پھر کوشچن، بھائی کیا چیز ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد؟ کس لیے بھیجا گیا ہمیں؟ یہ ٹائم اور یہ سٹاپ واچ کیوں چل رہی ہے؟ کیوں ایک وقت کے بعد ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا؟ اور کیوں کہہ دیا جائے گا کہ بس اب آپ ایگزامینیشن ہال سے چلے جائیں، your ٹائم از اوور؟ ہم کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ کیا مقصد تھا؟ تو یاد رکھیے یہ مقصد ہے اس زندگی کا کہ انسان اپنے رب کو راضی کر لے۔ ہم اس دنیا کے اندر ٹیمپریریلی بھیجے گئے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اب یہ اتنی سادہ سی بات ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بس اتنا سا ایک جملہ، رب کو راضی کرنا، یہ مقصد ہے؟ چلو آج سے لگ جاتے ہیں رب کو راضی کرنے میں، وہ کون سا مشکل کام ہے؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے تو بڑا آسان کام ہے، لیکن جناب جو سب سے مشکل پارٹ ہے وہ ہے نفس کی مخالفت۔ آپ نے یہ بات سنی، فوراً دل دماغ راضی ہو گیا کہ ہاں جی رب کو راضی کر لیتے ہیں، جب پرپز آف لائف ہی یہ ہے، مقصد زندگی یہ ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے، تو ہم آج سے رب کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ رب کو راضی کرنا بالکل آسان اس لیے نہیں ہوتا کہ نفس اپنی خواہشات کے اندر مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ بس پکا پکایا کھانا مل جائے، سارا دن بستر پہ لیٹے رہیں، سوئے رہیں، اپنی نفس کی خواہش کے مطابق، اپنی مرضیات کے مطابق، اپنی انجوائمنٹس کے اندر لگے رہیں۔ کوئی کہتا ہے سارا دن ساری رات اسکرین ہی دیکھتا رہوں، کوئی کہتا ہے کہ بس دنیا کے محبوب ہی میرے پاس بیٹھے رہیں، کوئی کہتا ہے مجھے لذیذ کھانے ملتے رہیں، کوئی کہتا ہے مجھے نئے نئے کپڑے اور جوتے ملتے رہیں، کوئی کہتا ہے بس مجھے نئی نئی ماڈل کی گاڑیاں ملتی رہیں، کوئی کہتا ہے مجھے بڑا سا مکان مل جائے، نوکر چاکر خادم مل جائے، میں رائلٹی کی زندگی گزاروں۔ انسان کا نفس یہ چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان اس سادہ سی بات کو نہیں پورا کر پاتا کہ میرا پرپز آف لائف اللہ رب العزت کو راضی کرنا تھا۔ یہ اتنی سی بات اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے ٹریک سے ہی ہٹ جاتا ہے، اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اسے بھول ہی جاتا ہے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی نوجوان ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے نا، اب یقین جانیے اس کی نیت کیا ہوتی ہے،
وہ کہتا ہے میں ایسا ڈاکٹر بنوں گا کہ میں خدمت خلق کروں گا، اور میں جو ہوں پڑھنے کے بعد، اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد میں جب پریکٹس کروں گا، میں غریبوں کا مفت علاج کروں گا، اور جو ہے میں کسی بیمار کو بیمار نہیں رہنے دوں گا، اس کو فری دوائی دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو یہ تو نیت تھی اس کی ابتدا میں، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ڈاکٹر بن جاتا ہے، ہاؤس جاب مکمل ہو جاتی ہے، پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ 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 وہ سارے یہ مقاصد بھول جاتا ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ میں نے تو بہت پیسہ لگا کر یہ ڈگری حاصل کی ہے، میں نے تو دن رات پڑھ پڑھ کر، راتیں جاگ جاگ کر یہ ڈگری حاصل کی ہے، میں اتنی مشکل سے ڈاکٹر بنا ہوں، اب کیا میں ان لوگوں کا مفت میں علاج کروں؟ لہٰذا اس کے سامنے بھی خواہشات کا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، بڑا گھر، بڑی گاڑی، نوکر چاکر، آرام کی زندگی، عیش کی زندگی، نفس کی خواہشات، لہٰذا وہ سب نیتیں بھول جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ آج اس تمام ڈاکٹروں کو نہیں ایسے کہہ رہا، لیکن بہرحال ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بات تو اتنی سادہ ہے کہ انسان کا پرپز آف لائف اللہ رب العزت کو راضی کرنا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو راضی نہیں کر رہے ہم، اس کی ریزن ہمارے نفس کی خواہشات ہیں۔ اب یہاں سے اصلاح کا پورشن اور پارٹ شروع ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کو راضی تو ہم انشاءاللہ کر لیں گے، بڑی آسانی سے کر لیں گے، ذرا پہلے دو ہاتھ نفس کے ساتھ کر لیں۔ تو جناب نفس کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ نفس تو سامنے نظر نہیں آتا کہ آپ اس کو 2 پنچ ماریں اور وہ نیچے گر جائے، ناک آؤٹ ہو جائے، اور اب آپ تسلی سے اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ نہیں جناب، نفس اور شیطان یہ تو مل کر ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت آپ کو سیدھے راستے سے ہٹاتے رہیں گے۔ جب بھی آپ کو عبادت کا خیال آئے گا، آپ کے اوپر نیند کا غلبہ آ جائے گا۔ نیند کا غلبہ نہیں آئے گا تو آپ کے اوپر کسی ایسی بات کا غلبہ آ جائے گا کہ میں فلاں کام پہلے کر لیتا ہوں، میں عبادت بعد میں کر لوں گا، اور اسی کام میں سارا وقت ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اسی میں سورج چڑھتا ہے اتر جاتا ہے، چڑھتا ہے اتر جاتا ہے، چڑھتا ہے اتر جاتا ہے۔ اس عاجز کو کتنے ایسے لوگ ملے، وہ کہتے ہیں حضرت ہم ہر روز نیت کرتے ہیں، بس کل سے نیک بن جائیں گے۔ کہنے کہ اس نیت کو کرتے بھی ہمیں کئی سال گزر گئے، بس کل سے ہم ذکر شروع کر دیں، کل سے 5 نمازیں پوری، اور کل سے ہم نے بالکل کوئی الٹا کام نہیں کرنا، کوئی جھوٹ نہیں بولنا۔ کہنے لگے وہ سورج چڑھتا ہے اتر جاتا ہے، چڑھتا ہے اتر جاتا ہے، اور ہم صرف نیتیں کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن نفس اور شیطان ہمیں گھیرے رکھتا ہے۔ کہتے ہیں نا بس جی دنیا کے کاموں میں پھنس گیا تھا، بس یہی ہوتا ہے۔ تو بات پھر وہی، یہ عاجز اپنے بالکل پوائنٹ پر ہے کہ مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا، جو کہ بہت آسان ہے، لیکن درمیان میں نفس اور شیطان آ جاتے ہیں جن سے لڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اب نفس اور شیطان سے کیسے لڑیں گے؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ باتیں جنرل نالج کی نہیں ہے کہ آپ نے آج سن لی، آپ نے کہے تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ہمیں تو لیکچر میں بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جی یہ نفس اور شیطان ہوتا ہے جو آپ کو راہ راست سے ہٹا رہا ہوتا ہے، اب بس آئندہ میں اس کی بات نہیں سنیں گے۔ نہیں جی نہیں، بالکل نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ جب موقع آئے گا تو نفس اور شیطان کی بات آپ ضرور سنیں گے، اور ہر بندہ سنتا ہے، الا یہ کہ جس نے تربیت کروا لی۔ پھر مضمون تربیت پہ آ گیا۔ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ آخر ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک سادہ سا اصول تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی اصلاح خود کر سکے، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سیلف میڈ ہیں، والد صاحب سر پہ نہیں تھے، میں یتیم ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، بس وہ میں خود ہی محنتیں کرتا رہا، خود ہی میں نے کوشش کی، پیچھے سے کوئی سپورٹ نہیں تھی تو میں خود ہی بن گیا۔ یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اس کو زندگی میں کئی رہنما ملے ہوتے ہیں، بعض کا اس کا کوئی ٹیچر ہوتا ہے، بعض کا اس کو کوئی ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر ہوتا ہے، بعض کا اس کا کوئی پڑوسی ہوتا ہے، بعض کا اس کو گائیڈ کرنے والے اس کے ماموں ہوتے ہیں، اس کے خالو ہوتے ہیں۔
بعض اوقات اس کا کوئی ایسا بندہ، کئی لوگ اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کئی طرف سے اللہ رب العزت اس کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کچھ بن جاتا ہے تو اس سب کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جناب میں سیلف میڈ ہوں۔ اس سیلف میڈ کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے سب اللہ رب العزت کی جانب سے ملا ہے۔ ہاں ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کو والد کے ذریعے مل جاتا ہے، کسی کو دوسرے ذرائع سے مل جاتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو سوال یہ کہ ہم اپنی اصلاح اور تربیت کیسے کریں گے؟ کوئی شخص دنیا کا اپنی اصلاح اور تربیت آج تک خود نہیں کر سکا۔ ایک سادی سی بات بتاؤں، اور جو یعنی اس کا بڑا ہارڈ سالڈ پروف ہے، کوئی بھی دنیا کا رائٹر جو کتاب لکھنا چاہتا ہے، اب دیکھیں رائٹر جس کی سوچ ہے کہ وہ کیا لکھنا چاہتا ہے، اس سے بہتر کوئی شخص کتاب لکھ نہیں سکتا، چونکہ ساری کتاب اس کے مائنڈ میں۔ اب یہ اپنی کتاب کو اپنے مائنڈ سے پیپر پہ ٹرانسفارم کر دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کتاب پرنٹنگ کے لیے جانے والی ہے، چھپنے کے لیے جانے والی ہے، لہٰذا اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اپنی طرف سے ہر آخر کوشش کر لیتا ہے، بار بار اس کو دیکھتا ہے، نظر ثانی کرتا ہے، اس کو سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم، فورتھ ٹائم دیکھتا ہے کہ پرنٹنگ کے لیے جانے والی، اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر وہ بغیر کسی اور تھرڈ پرسن کو دکھائے ہوئے اگر پرنٹنگ کے لیے بھیج دے تو اس کتاب میں بے تحاشا غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے جس کو لاجک سمجھ ہی نہیں سکتی، لیکن بٹ دس از اے فیکٹ، دس یوزلی ہیپنز۔ آپ کسی رائٹر سے یہ بات پوچھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ آج اپنی طرف سے یہ بات، کسی بھی دنیا کے رائٹر سے جس نے کوئی بھی کتاب آج تک لکھی ہو، اسے یہ بات لکھیں کہ جناب پروف ریڈنگ کے بغیر بھی کتاب چھپ جاتی ہے، آپ کی کتاب ہے، آپ کے دماغ سے نکلی ہے، اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے یا ٹائپ کیا ہے، اور بغیر کسی پروف ریڈنگ کے چھپوا لیا اور کتاب 100% اوکے ہے، وہ کہے گا اٹس ناٹ پاسبل، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ہوا ہی نہیں آج تک۔ کیا ریزن ہے؟ ریزن ایک چھوٹا سا اصول جو آپ کو بتا دیا، انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا۔ ہمارے حضرت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنا علم ہے ان کے پاس، دنیاوی طور پر بھی ماشاءاللہ انجینئر ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں اپنی ہر کتاب کی پروف ریڈنگ کرواتا ہوں۔ پروف ریڈنگ مینز کہ رائٹر لکھنے کے بعد اس کی ایک ڈرافٹ کاپی دوسرے لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے کہ آپ بھی پڑھ لیں، کوئی مسٹیک ہے تو اس کو کریکٹ کر دیں، اس کو پروف ریڈنگ کہتے ہیں۔ جب وہ کریکشنز ہو کے آ جاتی ہیں پھر وہ فائنل کاپی جو ہے پرنٹنگ کے لیے جاتی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے میں نے اپنی ہر کتاب کی ہمیشہ پروف ریڈنگ کروائی ہے۔ تو خود فرمانے لگے کہ ہم ساری دنیا کو یہ بات سکھاتے اور سمجھاتے ہیں کہ انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا، لیکن یہ غلطی ہم سے خود ہو گئی۔ پھر فرمانے لگے ایک چھوٹا سا رسالہ تھا جو حضرت کا ایک کسی علاقے میں ٹریولنگ کی، تو فرمانے لگے میں چاہتا تھا یہ جلدی سے چھپ جائے، چونکہ تھا بھی مختصر، بہت زیادہ صفحات نہیں تھے۔ تو کہنے لگے خود ہی اس کو لکھا اور ذرا 3-4 دفعہ اچھی طرح اس کو دیکھ لیا اور اپنی طرف سے اطمینان کر لیا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ اپنے سرانے رکھا ہوا تھا کہ وہ پرنٹنگ والا بندہ آئے گا، اس کو دے کے اس کو چھپوا لیں گے۔ کہنے لگے اتفاق ہے کہ مجھے ایک مفتی صاحب ملنے کے لیے آئے تو وہ مجھے ملنے کے لیے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں کسی کام میں مصروف تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو مفتی صاحب باہر انتظار گاہ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلو بوریت محسوس کر رہے ہوں گے، میں یہ رسالہ ان کو دکھا دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے خادم سے کہا کہ بھی یہ رسالہ ہے، یہ مفتی صاحب کو دے دیں، میں ان سے کہیں میں تھوڑی دیر میں فارغ ہو کے ملاقات کرتا ہوں، تو جب تک وہ فارغ بیٹھے ہی ہوئے تو اس رسالے کو پڑھ لیں اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو نشان لگا دیں۔ کہنے لگے میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک آدھ غلطی ہو تو اس کو نشان لگا دیں۔ کہنے لگے خیر تھوڑی دیر میں فارغ ہو گیا میں، تو مفتی صاحب کو بلایا ملاقات کے لیے۔ کہنے لگے ملاقات ہوئی تو رسالہ نے میرے ہاتھ میں تھمایا تو ماشاءاللہ پہلے صفحے سے نشانات شروع۔ کہنے لگے میں اتنا حیران ہوا کہ جس رسالے کو خود تسلی کر کے 3-4 دفعہ گو تھرو کیا اس میں غلطی نہ ہو، تو وہ تو نشانات ہی نشانات سے بھری ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے پھر ایک دم دماغ میں یہ بات آئی کہ اوہو، یہ تو ایک بڑا سالڈ رول ہے جس کا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی اپنی اصلاح انسان خود نہیں کر سکتا،
اپنی مسٹیک کو خود نہیں پکڑ سکتا، یہ دس از ناٹ پاسبل، ممکن نہیں ہے. تو کہنے لگے آج ہم سے خود ہی یہ غلطی ہو گئی. تو اس بات کو بتانے کا مقصد بھی یہ کہ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آج کے بعد سے ہم اپنی اصلاح خود شروع کر دیں. ہاں، خود پر نظر رکھنی پڑتی ہے، یہ بات درست ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، ریکٹیفائی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے اوپر نظر ضرور رکھے گا کہ میری کہاں کہاں مسٹیک ہے، کہاں کہاں اپنے آپ کو سیلف کریکشن یا سیلف آڈٹ کہہ لیں، وہ انسان کے لیے لازم ہے، وہ انسان کرے گا اور کرنا ہوتا ہے اسے. لیکن وہ اس غلطی کو ٹھیک کر لے اور بالکل خود سے ہی ٹھیک ہو جائے، دس از ناٹ پاسبل. کوئی نہ کوئی مربی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹیچر ہوتا ہے، کوئی گائیڈ ہوتا ہے جو انسان کی اصلاح اور تربیت کرتا ہے. مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو گھوڑا ہوتا ہے یہ بہت طاقتور جانور ہے. میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا یہ جو تیار ہو جاتا ہے ٹریننگ کے لیے، یعنی اس پر وہ زین جو ہے اس کی سیڈل باندھ دی جاتی ہے، اوپر سوار بیٹھ جاتا ہے، پھر سوار اس کو جو اشارہ کرتا ہے ایڑی سے کہ بھی چلو تو وہ چلتا ہے، بھاگنے کا اشارہ کرتا ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، وہ رائٹ موڑتا ہے وہ رائٹ مڑ جاتا ہے، لیفٹ. اتنا طاقتور جانور، اتنا جو ہے وہ بیوہ بچہ کیسے بن جاتا ہے، اتنا سیدھا سادہ کیسے بن جاتا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ تو اس حاجی نے عرض کیا نہیں. کہنے کہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. انہوں نے کہا اسٹیلین ہارس جو جنگلی گھوڑا کہلاتا ہے، یا وہ بچہ جو فارم میں بھی یعنی بڑا ہوا لیکن اس نے کبھی اپنے اوپر سیڈل نہیں رکھنے دی، کبھی کسی سوار کو بیٹھنے نہیں دیا، ابھی جوان ہوا، بالغ ہوا، کہنے کہ اس کی ٹریننگ بہت مشکل ہوتی ہے. اور جو ٹرینر ہوتا ہے بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے. کہنے کہ اس کو آزاد رہنے کی عادت ہوتی ہے، چونکہ بچپن سے اس کی پیٹھ ننگی تھی، جدھر دل کرتا بھاگتا، جدھر دل کرتا بیٹھ جاتا، جدھر دل کرتا کھڑا ہو جاتا. اب تو جناب اس کی مرضی کے مطابق اب تک کی زندگی تھی، اب وہ کیسے ایک دم کسی کے کنٹرول میں آ جائے؟ اٹس ناٹ ایزی. انہوں نے کہا ہوتا یہ کہ ٹرینر اس کو سرکل کے اندر بھگاتا ہے، سینٹر میں خود کھڑا ہو جاتا ہے اور لمبی رسی باندھ لیتا ہے اس کے ساتھ اور اس کو بھگاتا ہے، اور وہ گھوڑا بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، اتنا بھاگتا ہے کہ اس کی انرجی جو ہے نا وہ ڈرین ہو کر کم ہو جاتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو پھر وہ شام کے وقت نا ٹرینر اس کی پیٹھ پر ایک چھوٹا سا رومال ڈال دیتا ہے. جیسے ہی گھوڑے کی پیٹھ پہ رومال آتا ہے گھوڑا سٹ پٹاتا ہے، او ہو اتنا بوجھ میرے اوپر، میں آزاد رہنے والا بندہ، یہ کیا ہوا؟ اچھلتا ہے، اچھل اچھل کر اس کو کپڑے کو گرا دیتا ہے. لیکن یہ ٹریننگ اس کی ڈیلی جاری رہتی ہے، اس کے ساتھ روز یہی معاملہ ہوتا ہے، روزانہ اس کی جو ہے وہ اسی طرح سے ٹریننگ کی جاتی ہے، اور روزانہ اس کے اوپر وہ ایک کپڑا رکھا جاتا ہے. اور اگلے دن جب چند دن بعد گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ میری تو جان نہیں چھوٹنی، وہ اس رومال کے بوجھ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اب وہ نہیں اچھلتا، اب وہ اس کو نہیں گراتا. تو ٹرینر اس سے بھاری کپڑا یعنی کوئی ٹاول ٹائپ چیز اس کے اوپر رکھتا ہے. پھر گھوڑا ایک دم اچھلتا ہے کہ اتنا بوجھ مجھ پہ ڈال دیا، میں آزاد رہنے والا، مجھ پر ایسی کیسے ذمہ داری ڈال دی. اب وہ بھاگتا ہے اور اس تولیے کو بھی گرا دیتا ہے. آہستہ آہستہ کرتے بوجھ بڑھاتے بڑھاتے ایک دن آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سیڈل رکھ دیتا ہے، وہ جو سوار کے بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے زین، وہ رکھ دیتا ہے. اور گھوڑا اتنا بوجھ دیکھ کر پھر سٹ پٹاتا ہے، پھر بھاگتا ہے اور اس کو گرا دیتا ہے سیڈل کو. اور آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیڈل کے بوجھ کو بھی اٹھانے کا عادی ہو جاتا ہے. وہ دن ہوتا ہے کہ پھر ٹرینر خود اوپر بیٹھ جاتا ہے. جب ٹرینر بیٹھتا ہے تو وہ گھوڑا اتنا بوجھ کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ خوب بھاگتا ہے اور خوب کوشش کرتا ہے میں سوار کو گرا دوں، لیکن وہ بہت ٹرینڈ ہوتا ہے، بالآخر اس کو قابو کر لیتا ہے. اور پھر گھوڑے کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بوجھ مجھے اٹھانا ہے اور مجھے اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے معاملے کو. بالکل یہی مثال نفس کی، کہ نفس آزاد رہنے کا عادی ہوتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف بات نہیں سن سکتے، بات بات پہ غصہ آ جانا، جو چیز اچھی لگے بس وہ حاصل ہونی چاہیے، حلال طریقے سے ہو حرام طریقے سے ہو. وہ کھانے پینے کی چیز ہو سکتی ہے، کپڑا ہو سکتا ہے، گاڑی، مکان، عورت، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس جو چیز اچھی لگ گئی اب چاہیے. ہمیں نہ سننے کی عادت نہیں. یہ اسی جنگلی گھوڑے والی کیفیت والی بات ہے. تو اس کی باقاعدہ تربیت کروانی پڑتی ہے. جیسے میں نے کہا نا، ہر ایک کے لیے کوئی ٹرینر ہوتا ہے.
تو لہٰذا اس نفس کی بھی اصلاح کروانی پڑتی ہے، کسی سے ٹریننگ لینی پڑتی ہے، پھر انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں جنرل نالج کی ہیں اور آپ سنتے جائیں اور آپ کے ہاں آج سے یہ ساری باتوں پہ عمل شروع ہو جائے گا۔ نو، اٹس ناٹ پاسبل۔ آپ ایک حد تک تو اپنی چیزوں کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، 100% اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے، آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں انسانوں میں جو سب سے افضل ترین انسان ہے وہ انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو کیا پیغمبر جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، کیا اس کے باوجود ان کی اصلاح ہو جاتی ہے؟ ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت براہ راست ان کے ٹیچر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت خود ان کو سکھاتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ لہٰذا اگر کبھی کسی نبی سے بھی خطا ہو جائے، جیسا کہ قرآن حدیث کے اندر ہمیں چند واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انبیاء سے اگر خطا ہوئی تو اللہ رب العزت نے خود ان کی اصلاح فرمائی، خود ان کو ریکٹیفائی کیا۔ تو انبیاء جیسے برگزیدہ بندوں کی بھی تربیت جو ہے وہ خود نہیں ہوتی، بلکہ کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا اتنی بات سمجھ لیں کہ تربیت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے کامیاب اور پیٹنٹ طریقہ ہے نا، کہتے ہیں نا یہ پیٹنٹ چیز ہے، بالکل مانی ہوئی پکی ٹھکی آفیشل چیز ہے، وہ ہے وہ طریقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر، ایز اے مینٹور تھے، اور ان کے اسٹوڈنٹس جو صحابہ تھے وہ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر ٹھیک کرتے، ریکٹیفائی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات انڈیویجول اصلاح فرماتے، کسی صحابی کو براہ راست کوئی بات کہتے کہ آپ اس کام کو نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک جنرلائز کر کے ممبر پہ بیٹھ کر بات فرماتے جس سے سب کی اصلاح ہو جاتی۔ یہ دونوں طریقے ہیں اصلاح کے۔ تو یہ سب سے بہترین اور ایفیکٹو طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے اصلاح کروانے کا، کہ انسان جو ہے وہ کسی کو اپنا گائیڈ، کسی کو اپنا بڑا، کسی کو اپنا رہنما بنا لے۔ نام سے اختلاف نہیں، آپ ان کو کوئی بھی نام دے دیں، جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے آپ دے دیں۔ ہم تو کہتے پھرتے ہیں بھائی، بعض لوگوں کو شیخ کے نام سے الرجی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ شیخ نہ کہیں، آپ ٹیچر کہہ دیں، آپ استاد کہہ دیں، آپ کہیں میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، دیٹس نام سے کیا ہوتا ہے، نام جو مرضی رکھ لیں۔ مقصد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، ٹیکنیک کیا استعمال کی جائے گی، ایگزیکٹلی وہی ٹیکنیک جو سنت سے ثابت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر اپلائی کی، کہ صحابہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی بات کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تقوی کو اختیار کرو اور رہو سچے بندوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ۔ کونوا امر کا صیغہ ہے، سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ اب سچے بندوں سے کیا مراد ہے؟ سچے بندوں سے مراد وہ ہے جو اپنی پوری زندگی میں صداقت کے ساتھ گزارتے ہیں، جو انہوں نے عہد کر لیا اسلام کے بارے میں، پھر اسلام کی تمام تر تعلیمات کے اوپر وہ من و عن عمل کرتے ہیں صداقت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور اندر کھانے کچھ، گھر سے باہر کی زندگی اور گھر کے اندر کی زندگی اور، نو، وہ صداقت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا، لوگوں کے مجمع میں بھی اس عہد کا خیال رکھتے ہیں، اور تنہائی میں جب اکیلے ہوتے ہیں تب بھی اس عہد کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے سچے بندے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں خود فرما رہے ہیں، کونوا مع الصادقین، میرے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ لہٰذا اصلاح سے متعلق یہ مضمون انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تاہم آج اتنی بات ہم نے سمجھی کہ انسان دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان، اگر انسان اپنے نفس کی اصلاح کروا لے، چونکہ شیطان ایکسٹرنل اینمی ہے، نفس انٹرنل اینمی ہے۔ یوں سمجھ لیں شیطان کا جو لینڈنگ پلیٹ فارم ہے، جہاز جو ہے آپ کو پتہ ہے ہر جگہ لینڈ نہیں کر سکتا، جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے اس کو ایک ایئر اسٹرپ چاہیے ہوتی ہے، ایک لینڈنگ ایریا چاہیے ہوتا ہے، وہ صرف وہیں لینڈ کر سکتا ہے۔
تو یوں سمجھے کہ شیطان جب ہم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نفس کے اوپر لینڈ کرتا ہے، اس کو ساتھ ملا لیتا ہے، اور اگر نفس کی تربیت نہ ہوئی ہو تو وہ شیطان کو بھرپور موقع دیتا ہے حملہ کرنے کا، اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اگر اس کی تربیت ہوئی ہو تو وہ اس کو بھگا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بعض گھروں کے اندر جو ملازم ہوتے ہیں وہ خود کرپٹ ہوتے ہیں، اور باہر سے آنے والے جو چور وغیرہ ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، تم رات کو آنا، کنڈی ہم اندر سے کھول دیں گے، پورا گھر لوٹ لینا اور ہمارا حصہ بھی دے دینا۔ تو گھر کا بیدی ساتھ ملا ہوتا ہے، تو اب وہ چور ڈاکو کو مشقت نہیں کرنی پڑتی، پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے، وہ باہر سے آتے ہیں اور وہ ایک خاص کوڈ سے دروازہ نوک کرتے ہیں، اور اندر کا ملازم، گھر کا ملازم، وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب چور ڈاکو آتے ہیں اور واردات کر کے چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس شخص کا نفس بگڑا ہوا ہو، یعنی اس کی تربیت نہ ہوئی ہو، تو پھر جب بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے یہ فوراً اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اس کا ایمان برباد کروا دیتا ہے۔ لیکن جس نے اپنی نفس کی اصلاح کروائی ہو تو شیطان جب بھی حملہ آور ہوتا ہے یہ نفس خود اس کو ریزسٹنس دیتا ہے، اس کو رد کرتا ہے کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، چونکہ اس کا نفس بنا ہوتا ہے، سنورا ہوتا ہے۔ لہٰذا دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا تو بہت آسان اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح کروا لیں، اور نفس کی اصلاح انسان خود نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ نفس کی اصلاح کسی سے کروا سکتا ہے۔ سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ صحابہ نے اپنی نفس کی اصلاح خود نہیں کی۔ آپ کو ایک بھی صحابی ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، مجھے قرآن کا نسخہ مل گیا تھا اور میں نے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا، میں خود ہی ٹھیک ہو گیا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی یا اپنے معاملات بتانے کی یا اپنی اصلاح کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بس میں نے قرآن کو پڑھا اور میں خود ہی اللہ کا ولی بن گیا۔ ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ بلکہ وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے، انٹرپریٹیشن ہے ایگزیکٹ، حالانکہ وہ عربی جانتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے کہ نہیں، عربی کے جو قرآن کریم جو عربی زبان میں نازل ہوا اس کی عملی تفسیر کیا ہے، اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا غور سے دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک پیٹنٹ طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے کہ انسان کسی کو اپنا رہبر رہنما بنا لے اور اس کے بعد یعنی دین کے معاملات میں ان سے گائیڈنس لے کر اپنی زندگی کو گزارے۔ اس سے انسان کی نفس کی تربیت ہو جاتی ہے اور اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے فضل و کرم سے بہترین دینی رہنما عطا فرمائے اور ہمیں ان کی یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا جنت میں جانا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 اللہ. اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے. سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے. تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اور اس کے شکرانے میں میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، دھن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، تو جھکا جب نفس کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ جتنے گناہ آج تک کیے انہیں معاف فرما، یا اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہ گناہ جو دن میں کیے، جو راتوں میں کیے، معاف فرما، یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور جو ہم کر کے بھول گئے، معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کروانا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں اچھا بننا نہیں آتا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی نہیں آتی، یا اللہ آپ ہماری اصلاح فرما دیجیے، آپ ہماری اصلاح کے اسباب پیدا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں بھی کوئی یا اللہ بہترین استاد عطا فرما دیجیے، زندگی میں رہنمائی کرنے والا عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے نفس کو، یا اللہ ہمارے نفس کی سختی کو توڑ دیجیے، یا اللہ ہم اس کو اچھا بنانے میں لگ جائیں تو یا اللہ اس کو نرمی عطا فرما، اس کو ہماری تربیت میں یا اللہ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ شیطان کو ہم پر حملہ کرنے سے اور نفس کو اپنے ساتھ ملانے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری تربیت کرنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں، آپ راضی ہو گئے یا اللہ ہمارا بیڑا پار ہے، چاہے اس دنیا میں ہمیں
نعمتیں تھوڑی ہی کیوں نہ ملیں۔ یا اللہ ہمارا بیڑا پار ہے، ہم کامیاب ہیں۔ یا اللہ اگر آپ راضی نہ ہوئے اور ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، یا اللہ ہم اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہیں۔ یا اللہ کتنے بڑے بڑے کافر جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری مگر آپ سے غافل رہے، حالت کفر میں مر گئے۔ یا اللہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اور کتنے ایسے فقیر ولی اللہ گزرے جو فقر و فاقہ کی عالم میں بھی آپ کو ہر حال میں راضی کرتے تھے۔ یا اللہ اس وقت وہ جنتوں کی نعمتوں میں ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دیجئے۔ یا اللہ نعمتیں تھوڑی ہوں یا زیادہ، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہو۔ یا اللہ زندگی میں جو وقت باقی رہ گیا ہے، یا اللہ اس کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما دیجئے۔ لایعنی کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ایسے امور میں لگنے سے محفوظ فرما جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے وقت کو قیمتی بنا دیجئے، وقت میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، ہماری عبادت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ دین کی کوششیں جو ہو رہی ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرما، اولاد میں صحت میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حافظے کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بینائی میں، ہماری گویائی میں، یا اللہ ہماری سنوائی میں یا اللہ برکت عطا فرما، ہمارے جسم میں برکت عطا فرما، ہماری ہڈیوں میں، ہمارے پٹھوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ زندگی میں اپنے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما، جن اعمال سے یا اللہ جن حرکتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان تمام اعمال کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جیسے نفس غالب ہو جاتا ہے، یا اللہ نفس کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے نفس کو اتنا تربیت یافتہ کر دیجئے کہ ہم اس کو کسی برائی سے روکیں وہ رک جائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نفس کو ہمارا مطیع کر دیجئے، ہمارا فرمانبردار کر دیجئے، ہمارا کنٹرول عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ جو یا اللہ احباب کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں، کشائش والا، عافیت والا، برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ جو جہاں پریشان حال ہے پوری دنیا میں، یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو جس کے پاس جو نعمت نہیں ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ آپ نے دنیا میں ہمیں عافیتوں کے ساتھ رکھا، یا اللہ آخرت میں بھی عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، آخرت میں سختی نہ فرمائیے۔ یا اللہ آخرت میں بھی ہم پر اپنی رحمت کی نظر رکھیے۔ یا اللہ اپنی رحمت کی چادر کے سائے تلے ہمیں رکھیے۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، کلمے کے اوپر موت عطا فرما۔ یا اللہ آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، ان کی جماعت کے ساتھ ہی ان کے جھنڈے کے سائے تلے ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر آئندہ ہمیں استقامت والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت والے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آئندہ آنے والی زندگی کو گزشتہ زندگی کا کفارہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری زندگی تھوڑی ہے یا زیادہ، جتنی باقی رہ گئی ہے یا اللہ اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں اس طرح لگا دیجیے کہ جو زندگی ہم گزار بیٹھے ہیں یہ اس کا کفارہ بن جائے۔ یا اللہ یہ زندگی اس کی استغفار بن جائے، اس کی کمپنسیشن بن جائے۔ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اب ہمیں سیدھا رخ کر کے استقامت کے ساتھ دین اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جس تک آواز جاری ہے، جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی تمام خیریں ہمیں عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، مستورات نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہماری دعاؤں میں حصہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔